السلام علیکم پاکستانیوں، پیش خدمت ہے پاکستان اکنامک سروے 2021-22 اکنامک ایڈوائزر ونگ فائنانس ڈویژن گورنمنٹ آف پاکستان۔ آج ملک پاکستان کی موجودہ بدترین معاشی صورتحال کے پیش نظر میں اپنے ایک شعر سے ابتدا کرنے کی جسارت کروں گا کہ اللہ رے میرے شہر کے لوگوں کی نزاکت، جب جام پہ بنی ہو تو کیا سوجے ظرافت۔ یہاں عزتیں نیلام ہوتی ہی نہیں ہیں، یہاں گلیوں میں ناچتی پھرتی ہے شرافت۔ ہر ساجا ماجا گاما جب سائنسدان بنا بیٹھا ہو تو ہمارا فرض ہے کہ ہم جاہلوں کو دور سے سلام کریں، بحث برائے بحث سے بچیں اور حقائق جان کر اصل صورتحال سے آگاہ ہو کر حالات کی سنگینی اور نزاکت کا اندازہ کرتے ہوئے اپنے لیے لائن آف ایکشن طے کریں۔ اس وقت کی کولیشن گورنمنٹ کے منسٹر فار فائنانس اینڈ ریونیو ڈاکٹر مفتاح اسماعیل کہتے ہیں کہ عالمی طاقتوں کے باہمی تعاون نے مل کر کرونا کو کنٹرول کر لیا، لیکن روس اور یوکرین کی جنگ نے معاشی خوشحالی کو دوبارہ کھڈے میں ڈال دیا۔ اسے مہنگائی کی ایک نئی لہر اٹھی جس نے تجارت کو برباد کر دیا اور تجارت کے لیے غیر یقینی صورتحال پیدا کر دی۔ عالمی معاشی صورتحال کی شرح 6.1% سے اگلے سال 3.6% تک گر جائے گی۔ اس جنگ نے تو تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے پاکستان جیسے ملکوں کو کھڈے لائن لگا دیا۔ مالی سال 2022 میں پاکستان کی جی ڈی پی گروتھ 5.97% رہی۔ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ $13.8 بلین، فسکل ڈیفیسٹ 3.8% آف جی ڈی پی جو کہ جون تک 7% ہو جائے گا، جبکہ قرضہ 44,366 بلین، شرح مہنگائی 11.3% رہی۔ رواجن اکنامک سروے کو بجٹ سے پہلے پیش کیا جاتا ہے تاکہ ان حقائق پر آئندہ بجٹ تیار کیا جا سکے۔ پاکستان کے اکنامک ایڈوائزر جناب ڈاکٹر امتیاز صاحب فرماتے ہیں کہ اکنامک سروے دراصل ملک کی معاشی صورتحال کا اشارہ ہے، جو کہ نشاندہی کرتا ہے کہ ملک کے مختلف شعبوں نے کیا کیا گل کھلائے، گورنمنٹ نے ترقی کی کیا کیا پالیسی چلائی اور اقوام عالم نے ہمارے ملک کی کیسے ٹوپی گھمائی۔ اس اکنامک سروے کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ ملک پاکستان اگرچہ بدترین عالمی پریشرز کا بڑھتی ہوئی قیمتوں اور پابندیوں کی صورت میں سامنا کر رہا ہے، لیکن پھر بھی آگے بڑھ رہا ہے اور ریکوری سٹیج پہ ہے۔ اس سروے میں مکمل تجزیے اور اعداد و شمار ہیں۔ پچھلے حصے میں ملک کی مختلف شعبوں کی کارکردگی کا جائزہ ہے جو کہ اس سروے کا پہلا حصہ ہے، لیکن دوسرے حصے میں اس شعبے کی مختلف سالوں کے اعتبار سے کارکردگی کا جائزہ ہے۔ اعداد و شمار مختلف اداروں، منسٹریز اور یقینی سورسز سے لیے گئے ہیں، چنانچہ امید ہے کہ یہ آپ کی روزمرہ بحث و مباحثے میں اتھینٹسٹی کے ساتھ آپ کے کام آئے گی۔ پاکستان کی اصل معاشی کارکردگی کے بارے میں جانیے اور معاشی سائنسدان بن جائیے، بجائے اس کے کہ غیر منطقی جاہلانہ بحث برائے بحث کے شوقین میڈیا پرسنز سیاستدانوں کی شعبدہ بازیوں کے تماشبین بنے رہیں۔ یاد رکھیے، اگر ہر پاکستانی کا فرض ہے کہ یہ جانے کہ ہمیں کس نے کتنا لوٹ کے کھایا ہے اور کس نے کتنا کمایا ہے، آپ کی آنے والی نسلوں کا آپ پہ یہ حق ہے کہ آپ ان فگرز، ڈیٹا اور معلومات کو قابل بھروسہ ریسورس سے جان کر اپنے آئندہ مستقبل کے فیصلے کریں، ورنہ آپ کی طرح آپ کی آنے والی نسلیں بھی گوروں کی مقروض رہیں گی۔ اس سروے میں 16 شعبوں کے حقائق موجود ہیں، جس میں جی ڈی پی گروتھ، زراعت، 2021-22 میں بننے والی چیزیں، گورنمنٹ کی کارکردگی، پیسے کا گردشی چکر، پیسوں کی منڈی، مہنگائی، دوسرے ملکوں سے لین دین، قرضوں کی تفصیل، تعلیم، صحت، آبادی و روزگار، ٹرانسپورٹ، انرجی، امن و امان اور موسمی تبدیلیوں پر مکمل ریکارڈ موجود ہے۔ سب سے پہلے مثلاً اگر ہم جی ڈی پی گروتھ کے بارے میں بات کریں تو وہ وی شیپ رہی، یعنی پہلے زیادہ پھر کم پھر زیادہ۔ مالی سال 2021 یعنی پچھلے 2021 میں 5.7% جی ڈی پی گروتھ تھی، جبکہ اس سال یعنی مالی سال 2022 میں 5.97% رہی، لیکن ہم اپنی اس 0.94% ترقی کو محض بین الاقوامی پریشرز کی وجہ سے بنا نہ پائے۔ امریکہ کی فوجیں جو افغانستان سے نکلیں اور روس نے یوکرین پر حملہ کر دیا تو ہمارے جیسے ترقی پذیر ممالک خام خواہ خطرے میں پڑ گئے۔ ہمارے ہاں تو مضبوط ریکوری، جیسا کہ زراعت میں 4.40%، صنعتی شعبے میں 7.19% اور سروسز سیکٹر میں 6.19% رہی۔ مارکیٹ پاس جی ڈی پی کا سائز 66,950 بلین رہا، جبکہ مالی سال 2021 میں 55,796 بلین تھا، چنانچہ 20% اضافہ ہوا نا۔
2022 میں پر کیپٹا انکم $1,798، جس کا مطلب ہے کہ معاشی بہتری کے ثمرات نچلی سطح تک پہنچے۔ پبلک ایڈمنسٹریشن میں بہتری پر بھی ڈیٹا موجود ہے۔ اگر ہم زراعت کی بات کریں تو پچھلے سال گروتھ 3.48% تھی اور اس سال کا ٹارگٹ 3.5% تھا، لیکن گروتھ اس سال ٹارگٹ سے بڑھ گئی، 3.5 کے ٹارگٹ کی بجائے 4.40% رہی۔ اس بہتر گروتھ کی وجہ زرعی پیداوار کی اچھی قیمتیں اور زرعی قرضہ جات ہیں۔ کپاس، چاول، گنے اور مکئی میں سب سے زیادہ بڑھوتری ہوئی۔ لائف سٹاک یعنی مویشیوں نے 61.89% زراعت میں حصہ ڈالا اور کل جی ڈی پی میں 14.09% حصہ ڈالا، اور امثال یعنی مالی سال 2021-22 میں اس کی گروتھ 3.26% رہی، جبکہ پچھلے سال اس کی گروتھ 2.38% تھی۔ فشنگ کا شعبہ 1.39%، زراعت اور کل جی ڈی پی میں صرف 0.32% حصہ رہا، چنانچہ اس کا گروتھ ریٹ 0.35% رہا، جبکہ پچھلے سال اس شعبے کا گروتھ ریٹ 0.73% تھا، چنانچہ اس میں تو ریورس گیئر ہی لگا رہا۔ محکمہ جنگلات کا 2.14% زراعت میں اور 0.4% جی ڈی پی میں، اور اوورآل ٹارگٹ میں ریٹ 6.13% رہا، جبکہ پچھلے سال یہ منفی 0.45% تھا، چنانچہ جنگلات میں تو بہت بہتری دیکھنے میں آئی۔ آب پاشی پچھلے سال 65.1 بلین ایکڑ فیٹ، جبکہ امسال 27.4 صرف، چنانچہ 12% کم پانی اس سال فصلوں کو دیا گیا۔ کھادیں 1.9% زیادہ پچھلے سال کی نسبت پیدا کی گئیں۔ اس مالی سال یعنی جولائی 21 سے جون 22 تک ٹریکٹر 41,871 پاکستان میں وہم کیے گئے، جبکہ پچھلے سال اس عرصے میں ان کی تعداد 36,900 تھی، چنانچہ 13.5% اضافہ رہا۔ بینکوں نے زرعی شعبے کو 958.3 بلین قرضہ دیا، اس کی شرح 0.5% پچھلے سال سے زیادہ تھی۔ اسی طرح آپ باقی تمام شعبوں کے حقیقی اعداد و شمار جان کر درست اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان دراصل کہاں کھڑا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کا کچھ وقت درکار ہے، آپ کی کچھ توجہ درکار ہے۔ اب جب کہ پاکستان ایک انتہائی نازک موڑ پہ کھڑا ہے تو معیشت کے حقیقی اعداد و شمار جاننا ناگزیر ہے۔ السلام علیکم۔